अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक माँ इस जालिम सिस्टम के ख़िलाफ़ डट के खड़ी नहीं हुई बल्कि उसने पूरी कौम को एक रास्ता दिखा दिया है। ये इमरान खान के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त मशवरा समझ लेंगे आगे बढ़ना कैसे है। अब ये बात आप यकीन से कह सकते हैं कि इमरान खान को किसी सूरत भी इलेक्शन जब भी हों कम अज़ कम उन्हें अहल नहीं रहने दिया जाएगा, उनको ज़ाती हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। उनके जो उम्मीदवार होंगे उनको भी तंग किया जाएगा, किसी को अगवा करके वफादारी तब्दील की जाएगी। लेकिन एक रास्ता दिखा दिया है माँ जी ने। आप ये वीडियो कई बार देख चुके होंगे, मैं आपको एक डिफरेंट एंगल से ये वीडियो दिखाने लगा हूँ। उस्मान डार के प्लांटेड इंटरव्यू के बाद उस्मान डार की वालिदा ने जो कुछ कहा है, चंद सेकंड का ये क्लिप सुने, उसमें से मैं आपको पूरा लाहे अमल निकाल के बताता हूँ कि अल्लाह ने इस माँ से वो कुछ कहलवा दिया है जो पूरे मुस्तकबिल का नक्शा भी बना सकता है, जो उन तमाम कुव्वतों को शिकस्त देने का बायस भी बन सकता है। तो ये ज़रा सुने, रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन जाएगा। फिर आपको बताता हूँ कि वो कौन से लोग हैं इस मुल्क में जिनको पाकिस्तान में कुरान पढ़ने से भी तकलीफ़ हो गई है। कुरान खानी को रोकने के लिए उन्होंने दफ़ा 144 लगा दी है। आपको वो भी बताता हूँ कि कैसे लोगों की यहाँ पर हुकूमत है, लेकिन ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा सब मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालिदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पे नाम था कि मैं इमरान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। जी नाज़रीन इकराम, ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। ख़वातीन को इस बार ज़्यादा टिकट दिए जा सकते हैं। जितने भी इमरान खान की उम्मीदवार हैं, जो भरोसे के लोग हैं, जो छुपे हुए हैं, जिनको ख़तरा है, उनकी माओ को टिकट दे दिए जाएं। जब हालात बेहतर हो जाएं, हुकूमत आ जाए, तो सीट छुड़वा के बेटे दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस टाइम फुस्तायत से मुकाबला है, जुल्म से मुकाबला है, जबर से मुकाबला है। घर बैठी माएँ जब निकल आएंगी, क्या कहकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करेंगे, क्या कहकर कहेंगे कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ने देते, किस तरह से रोकेंगे। तो इमरान खान ने ज़्यादातर टिकट वकला को देने का फ़ैसला किया है। तो एक जानिब वकला होंगे जिनकी जांच पड़ताल बेशक इमरान खान जेल में हों वो खुद करेंगे। जैसे भी होगा, बातों के ज़रिए भी बताया जा सकता है, हल्का वार पोजीशन भी बताई जा सकती है, बाहर सर्वे कराया जा सकता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और डाटा इमरान खान को बताया जा सकता है। सो वो उम्मीदवारों को चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी टॉप के उम्मीदवार हैं वो अगर छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, तो उनकी फैमिली में से भी लोगों को टिकट दिया जा सकता है। ये इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। हुकूमत और ख़वातीन और वकला लीड करेंगे इस बार इलेक्शन में, और ये एक ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में अगर उस्मान डार की वालिदा को टिकट मिल जाता है और वो खड़ी हो जाती हैं तो ख्वाजा आसिफ की ज़मानत ज़ब्त होगी, और इस बार कोई रात को 2 बजे की गई व्हाट्सएप कॉल भी उन्हें नहीं बचा सकेगी। यही हाल पूरे मुल्क में आपको होता हुआ नज़र आएगा। इस बार सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेन करेगी, क्योंकि देहातों तक सोशल मीडिया पहुंच चुका है। ये अब सोशल मीडिया की ताकत को नहीं रोक सकते, इसलिए ये परेशान हैं। और मैं आपको बता दूं कि इनकी परेशानी कहां से वाज़ेह है। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान की सालगिरह थी और इस सिलसिले में ज़मान पार्क कैदियों वाली वैनें पहुंचा दी गई हैं ताकि कोई यहाँ पर आए ना। कुरान खानी का सिर्फ एहतमाम था, लेकिन पुलिस पहुंच गई, कैदियों वाली वैनें भी आ गईं। ये किस लिए किया जा रहा है, किस चीज़ का खौफ है? ज़रा ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि लोग सिर्फ करना क्या चाह रहे हैं। ये है वो कौम की माएँ, बहनें, बेटियाँ जो सिर्फ इमरान खान के लिए कुरान खानी कर रही हैं। सिर्फ ये काम करना था। इस पर भी लोगों को डराने के लिए कि कोई ना आए, कैदियों वाली वैनें लेकर पुलिस पहुंच गई है लोगों को डराने कि कुरान पढ़ने भी कोई ना आए।
ناظرین اکرام، مجھے لگتا ہے کہ کوئی یزید کے پیروکار پاکستان پر مسلط ہو گئے ہیں جن کو اللہ کے دین کا نام لینے والا عمران خان بھی پسند نہیں ہے، جن کو ناموس رسالت کا مقدمہ لڑنے والا عمران خان پسند نہیں ہے، اور اس سے اسی لیے بغض رکھتے ہیں کہ یہ ہر جگہ کیوں اسلام کی بات کرتا ہے، یہ کیوں ہر جگہ اللہ کے دین کو لے کر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایسے لگتا ہے کہ کچھ ایتھسٹ ہیں جو پاکستان پر اس ٹائم قابض ہو چکے ہیں اور کسی قسم کے مذہب کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی صورتحال لگ رہی ہے، اور ان کی تمام حرکتیں دیکھ لیں آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہی ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت۔ دیکھیں، بادشاہ تو یزید بھی بن گیا تھا، بادشاہت میں بھی فرق ہوتا ہے، تو بادشاہ یزید بھی بنا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بادشاہ بن کے آپ نے کیا کیا۔ بادشاہت مل جانا کوئی انعام نہیں ہے، یہ انعام ہو بھی سکتا ہے، یہ سزا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ طاقت اتنی زیادہ پکڑ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہوش آتا ہے یا نہیں آتا۔ ناظرین اکرام، عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کو معطل کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے، فیصلہ معطل نہیں ہوا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سزا معطل ہو تو نااہلی ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر فیصلہ معطل ہو گیا تو نااہلی بھی معطل ہو جائے گی، یعنی عمران خان پھر اگلا الیکشن لڑ سکیں گے۔ دوسری طرف جج ابوالحسنات ذوالقرنین ایک لمبا سا ڈائلاگ مارتے ہیں۔ ثاقب بشیر نے اس کو پورا رپورٹ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے رپورٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، جرم کیا ہے تو سزا ہوگی، نہیں کیا تو بریت ملے گی۔ یہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین اور پی ٹی آئی کے وکیل شیراز رانجھا کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ ہے، یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اس سے آپ کو جج صاحب کا مائنڈ سمجھ آ جائے گا کہ وہ فیصلہ تو دینے جا رہے ہیں اس کیس میں۔ لکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی وکیل نے عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقلی کی دائر درخواست پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ عمران خان کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ وکیل نے اعتراف کر لیا ہے۔ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں، ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے، لیکن 7000 قیدی رکھے ہوئے ہیں۔ درجن مرغیوں کے دڑبے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے۔ اٹک جیل میں عمران خان سے آمنے سامنے باتیں ہوتی تھیں، اڈیالہ میں تو حالات ہی مختلف ہیں۔ اڈیالہ میں بہت رش ہے، اٹک جیل میں سکون تھا۔ میں نے اٹک جیل میں لائبریری، ورزش، اخبار کی سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی کو دی تھیں، یہ جج کہہ رہا ہے۔ جیل منتقلی کا خام خواہ تماشا بنایا گیا، اڈیالہ جیل میں کوئی کہانی ہی نہیں۔ میں کل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دفتر بیٹھا تھا، میرے سامنے سے 70 ملزمان گزرے، میری تو پٹرول کی پوری ٹینکی لگتی تھی، لیکن اٹک جیل میں سماعت آسانی سے ہوتی تھی۔ نوٹ کر لو سب، شکر ہے آپ اڈیالہ جیل منتقلی کے حوالے سے غلطی مانے تو صحیح۔ اگر سائفر کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں، نہیں چلانا تب بھی بتائیں، ٹرائل کے لیے وافر وقت دے رہا ہوں۔ آپ کی قانونی ٹیم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں سائفر کیس کا ٹرائل بہت مؤثر انداز میں چلانا چاہ رہا ہوں۔ ابوالحسنات ذوالقرنین نہیں تو کوئی اور سائفر کیس کا ٹرائل کر لے گا۔ سائفر کیس میں چلان کے نقول کبھی نہ کبھی تو فراہم کرنے ہیں نا۔ جوڈیشل ریمانڈ کی اہمیت کو سمجھیں، چلان آ جائے تو جوڈیشل ریمانڈ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ جوڈیشل ریمانڈ کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کی 14 روز کے بعد خیر و عافیت معلوم کرنا ہے۔ سائفر کیس عام نوعیت کا نہیں، ہائی پروفائل حساس کیس ہے، اہمیت کو سمجھیں۔ سائفر کیس کے چلان کی نقول فراہم کرنی تھی، پی ٹی آئی قانونی ٹیم نے عدالت کی نہیں سنی۔ اگر کوئی اور بہتر جج لگاتے ہیں تو لے آئیں، میں سیدھا اور صاف صاف بات کرنے والا جج ہوں، مجھے کوئی شک نہیں، میں اپنی پیشہ ورانہ کام کر رہا ہوں۔ سائفر کیس کی سماعت کے لیے لمبی تاریخ دے دیتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی جتنے دن قید ہیں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے جج ہمایوں دلاور سمجھتے ہیں، جج ہمایوں دلاور بھی انسان تھے۔ ہمایوں دلاور نے اپنے انداز سے توشہ خانہ کیس چلایا، ابوالحسنات سائفر کیس اپنے طریقے سے چلائے گا۔ اگر سائفر کیس کا ٹرائل ہوگا تو چیئرمین پی ٹی آئی باہر آئیں گے نا۔ مجھے بتائیں اب تک سائفر کیس کی سماعت کیا مؤثر انداز میں نہیں ہوئی؟ اللہ نے اگر سائفر کیس کا فیصلہ ابوالحسنات کے ہاتھوں سے کروانا ہے تو ابوالحسنات ہی کرے گا۔ تو یہ ناظرین کرام پورا مکالمہ ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیس تو یہی جج ہی سنیں گے، اور یہ فیصلہ بھی جلدی جلدی سنانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ جلدی سے جلدی کیس نپٹانا چاہتے ہیں، اور جب تک یہ کیس نبٹ نہیں جاتا
عمران خان کو بیل بھی نہیں ملے گی، بظاہر ایسا نظر آتا ہے۔ باقی ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے، اگلے 4-5 دنوں میں اس کی سماعت ہے۔ اس جج کی جتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ جج یہ سمجھتا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو اس کیس سے نکل سکیں گے یا سزا ہو جائے گی۔ تو جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ساز مزید کتنا اس ملک کو پتال میں پھینکنا چاہتے ہیں صرف امریکہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے خوف سے جو نجات نہیں پا رہے۔ عمران خان جب کہتے ہیں کہ خوف کا بت توڑ دو، ہمارے کچھ فیصلہ ساز بھی خوف کا شکار ہیں کہ عمران خان آ گیا تو ہماری نوکری چلی جائے گی، ہماری ایکسٹینشن خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارا احتساب ہی نہ ہو جائے، اور اس چیز کے خوف سے پاکستان کی چولیں ہلا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک نے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ 50,000 سے کم جو تنخواہ لیتے ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگاؤ۔ آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آگے کیا تباہی آنے والی ہے۔ تو دعا کریں کہ ہوش آ جائے سب کو، یہ جو ٹرانس میں ہیں امریکہ کے، یہاں سے نکل آئیں اور اپنی ذات کے خول سے بھی باہر نکل آئیں کچھ لوگ، تب پاکستان بہتر ہوگا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔